یعنی واش روم میں جانے سے پہلے، باتھ روم میں جانے سے پہلے کلی کر لیں کہ تاکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر باتھ روم میں داخل ہونا بلا کراہت ممکن ہو سکے، کیونکہ جب انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے اس وقت اذکار الہیہ کر تو سکتا ہے، لیکن بغیر کلی کیے کرنا مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، یعنی گناہ تو نہیں ہوتا لیکن شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، تو بہتر ہے کلی کرنے کے بعد پھر آپ باتھ روم میں داخل ہوں اور الٹا قدم اندر رکھیں۔ اور آپ کو سمجھایا تھا کہ غسل مکمل ہونے یا پاکی حاصل کرنے کا تعلق زبان سے کلمے پڑھنے سے نہیں ہے، یہ بیچارے عوام کا خیال ہے، بعض جہلاء کا خیال ہے کہ جب تک انسان کلمہ نہیں پڑھ لیتا پاک نہیں ہوتا، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ غسل کے 3 فرائض آپ مکمل کر لیں تو بس آپ پاک ہو گئے، اور 3 فرض آپ کو بتائے تھے، نمبر 1 کلی کرنا جس میں غرغرہ شامل ہے، نمبر 2 ناک میں پانی اوپر کو چڑھانا، کم از کم یہ سخت ہڈی تک پانی پہنچ جائے، اور تیسرا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے بدن پر سے کم از کم 1 بار پانی کا بہانا۔ یہ 3 فرض ہوتے ہیں، آپ زبان بند رکھیں، 3 فرض پورے کریں، غسل مکمل ہو جائے گا، اور آپ لاکھ کلمے پڑھتے رہیں لیکن آپ یہ 3 فرض پورے نہ کریں، آپ ناپاک ہی رہیں گے۔